فضل و کرم سے ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے شفیع حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما آمین، اور درود نازل فرما آخرین، اور درود نازل فرما نبیوں کے درمیان، اور درود نازل فرما مرسلین کے درمیان، اور درود نازل فرما ملائے اعلیٰ کے درمیان۔ ملائے اعلیٰ پہلے آسمان سے اوپر عرش معلیٰ تک اور عرش معلیٰ سے بھی آگے اللہ پاک جہاں تک جاتا ہے، وہاں جو فرشتے ہیں پہلے آسمان سے اوپر، دوسرے، تیسرے، چوتھے، ساتویں آسمان تک جتنے فرشتے ہیں، اور بالخصوص جو عرش معلیٰ کو تھامے ہوئے ہیں اور عرش معلیٰ کے ارد گرد تسبیحات تحمیدات میں مصروف ہے، ان فرشتوں کو ملأ الاعلیٰ کہتے ہیں۔ جو راستہ آسمان سے نیچے فرشتے ہیں ان کو ملأ الاعلیٰ نہیں کہتے، سیاحین کہتے ہیں۔ اور پہلے آسمان سے اوپر جو فرشتے ہیں ان میں بالخصوص سیدنا اسرافیل علیہ السلام جو سب سے زیادہ قریب ہے اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک کے قریب جو فرشتہ ہے سب سے زیادہ قریب وہ سیدنا اسرافیل علیہ السلام ہے۔ سیدنا اسرافیل علیہ السلام کی 18,000 پر ہے، سیدنا جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہے۔ جو خصوصی راز اللہ کریم جل مجدہ بھیجتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو وہ اللہ پاک اسرافیل علیہ السلام کے حوالے کرتا ہے۔ اسرافیل علیہ السلام جبریل امین کے حوالے کرتے ہیں، جبریل امین پھر میرے آقا و مولا علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں۔ یہ اس صورت میں کہ ذہنی ایک قانون ہے، ایک رب کریم کی سنت ہے، رب کریم کی قدرت ہے، لیکن اکثر بیشتر اسرافیل علیہ السلام کا واسطہ، جبریل امین کا واسطہ یا کسی بھی فرشتے کا واسطہ نہیں ہوتا، پر ضرور اپنے محبوب کے ساتھ اسرار اور گفتگو فرماتے ہیں، جو اللہ کی اپنی شان ہے جس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ علم سے بھی ورا ہے، وہم سے بھی ورا ہے، اور مخلوق کی صفات سے بھی ورا ہے۔ میرے مالک و مولا سید المرسلین رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا احصی ثناء علیک کما اثنیت انت علی نفسک۔ اے اللہ پاک، میں تیری اس طریقے سے تعریف نہیں کر سکتا جس طرح اے اللہ پاک تو نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے۔ اللہ بھی اپنی تعریف فرماتا ہے، اللہ بھی حضور علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے، اور اللہ کے حضور جل مجدہ کی شان یہ ہے، میرے آقا و مولا کتنے محب اور عاشق ہیں، اور اللہ کو حضور کے ساتھ محبت ہے۔ سید کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آخرت میں سبحان اللہ میں اپنی امت کے لیے جس مانگوں گا اور گناہگار امت کے لیے طلب کروں گا اور دوزخ سے باہر نکالوں گا اور درجات کی بلندی دلاؤں گا، تو میں احمد بمحامدہ، میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کروں گا، ایسی حمد و ثنا جو ابھی تک نہیں کی، اور
وہی کلمات طیبات ہی سکھائے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی رسول کو وہ کلمات طیبات نہیں سکھائے. جبریل امین اسرافیل علیہ السلام کو نہیں سکھائے, کسی فرشتے کو معلوم نہیں. یہ صرف اور صرف میرے اور تمہارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے. اب فرماتے ہیں میں نے ذخیرہ کر کے رکھ دیے, اختبارات ہوگی میں نے ان کو چھپا کے رکھ دیا. پہلے کون مس کر سکتا ہے؟ اللہ چاہے تو میں پہلے بھی بیان کرتا رہا, اللہ کی تعریف کے لیے حضور کو نور کی نعت مبارک کے لیے آپ کو سناؤں گا. اور میں جو حال میرا پہلے تھا, ایک حال وہ ہے جو بچپن سے ابھی تک وہی ہے, اور کچھ یہ ہے کہ اللہ کریم کے انعامات میں سے انعامات, یہ انعامات ہیں, میں ضرور سناؤں گا آپ کو کہ آپ بہت گمراہی تک داخل ہو چکا ہے اور تربیت چل چکی ہے فطروں کی, بڑھتی جائے گی. اور جو کچھ بیٹے اطہار کے پاس ہے وہ دوسروں کے پاس نہیں ہے. وہ اہل بیت اطہار محمد رسول اللہ کی نسل پاک ہے. آپ کی زوری کے کئی کے بعد ہے, وہ نسل مبارک آخر تک رہے گی اور کوئی انصاف کام نہیں آئے گا. نسل ختم ہو جائیں گے. ولا انصاف بینہم یومئذ ولا یتساءلون, قرآن مجید ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں میرا سبب بھی کام آئے گا, میرا نسب بھی کام آئے گا. میں یہ تعریف میں یہ سنی اور شیعہ کو خوش نہیں کر رہا. ہاں, میں محتاج ہوں تو اللہ اس کے رسول کا ہوں. میں کسی کو خوش نہیں کرنا چاہتا. فتوے نہ دیا کرو. مسلم مومن کے منہ سے کوئی کلمہ نکل جائے اور تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں 99 معنی کرو اس کے, اور ایک معنی اگر صحیح ہو باقی سب غلط ہوں تو اس پر فتویٰ نہیں لگ سکتا. آپ فتوی سیکھ رہے ہیں اور ولیوں کے اوپر فتوی لگا رہے ہیں. وہ ولی کامل جو ایک پاؤں یہاں ہوتا ہے تو دوسرا مکہ شریف ہوتا ہے, اس ولی کے اوپر آپ فتوی لگا رہے ہیں. توبہ کرو, استغفار پڑھو, اپنے گناہوں میں جھانکو. میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے سبحان اللہ, کس قدر عشق ہے اور محبت ہے اللہ کے ساتھ. فرمایا انا احمدہ بمحامد ما اقدر علیہ, میں اپنے رب کریم کی حمد و ثنا کروں گا ایسے کلمات طیبات کے ساتھ کہ مجھ میں طاقت نہیں ان کو بیان کرنے کی. تو سمجھ آئیں گے, مذاق نہیں. اللہ تعالیٰ کے کلام میں ایسی طاقت ہے, ایسی قوت ہے, ایسی قوت ہے کہ یہ تو احادیث اکثر پڑھ چکے ہیں اور پڑھاتے ہیں کہ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نازل ہوتا تو بعض وقت آپ یہ ہوش ہوتا. لیکن وہی قرآن شریف آپ اور میں پڑھتے ہیں, ہمارے راؤنڈ میں بھی کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ ہم غافل ہیں, ہم محجوب ہیں, حجابات ہیں, نفسانیت ہے, خاصات ہیں, دنیا کی محبت ہے اور اندر زندہ ہے ہمارا, ہمیں کیا ہمارے. اور یہ مستند حدیث بخاری شریف کی ابتدا ہی میں بخاری کے حوالہ دے رہا ہوں, اور کتابیں بھی ساری یہاں پر ہے کہ سخت سردی کے موسم میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ سخت سردی کے موسم میں آپ پر وہی نازل ہو رہا تھا
اور سخت گرمی کے موسم میں وہی نازل ہو رہا ہے تو حضور علیہ السلام کو اس پر سردی لگی کہ اپنے لحاظ کو ایک تھوڑا دور سے بولو اتنی سردی سخت گرمیوں کے موسم میں یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ جل مجدہ کے انوار و تجلیات ہے جو میرے آقا و مولا صاحب کے سارے جسم اقدس کے اندر پیوست ہو جاتے تھے اور اللہ تعالی آیا خیال شریف میں یہ بہار ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اقدر علیہ الا ان یرید ملیحا، میں مجھے طاقت نہیں ہوگی پر اس کو بیان پڑھنے کی. اللہ مجھ پر مجھے توفیق عطا کرے گا، میرے قلب انور اذہان پر الہام فرمائے گا. میں ان کلمات طیبات کے ساتھ میں تعریف جب کروں گا اللہ کی تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی جوش پہ آ جائے گا. اللہ فرمائے میری پیاری سر کو ایک بار اٹھاؤ، آپ مانگنا تو دیکھو، مانگو میں دوں گا، میں عطا کروں گا. سب مبارک اٹھاؤ، جلدی سے مبارک اٹھاؤ. وشفا مشفا آپ شفاعت کرے، آپ کی شفاعت قبول ہو چکی ہے. یہ سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اور مطلق طور پر قرآن مجید فرماتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. میرے بندوں پر اے شیطان سن لے، میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چل سکتا. یہ قرآن کریم کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، غفار قرآن علماء بیٹھے ہیں. یہ قرآن شریف کی آیت ہے. یعنی عباد سے مراد کون ہے؟ پیغمبر و فرشتے، یہ بھی عباد ہے. یہ پہلا. پھر ان کے بعد اولیاء کاملین، جو اولیاء کاملین ہیں ان پر بھی زور نہیں چل سکتا. شیطان نے ایک جگہ کہا کہ میں ان کے سامنے آ کر ان کو گمراہ کروں گا، نہ کر سکا تو دائیں طرف آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، بائیں طرف آؤں گا. کسی نہ کسی طریقے سے میں تیری اولاد کو، تیری مخلوق کو گمراہ کروں. رب کریم نے فرمایا میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چل سکتا. یہ اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ نہیں کہ اللہ کے بندوں پر شیطان کا زور نہیں چل سکتا، ان کو برخلا نہیں سکتا، گمراہ نہیں کر سکتا، کافر نہیں کہہ سکتا. جب یہ بات ہوئی تو پھر اس کے علاوہ یہ سنو اور یہ تمہارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے اور یہ بات سیکھنی چاہیے. فرض ہے مجھ پر بھی، آپ پر بھی. آپ نہیں پڑھ سکتے تو لوگوں سے سیکھو. اللہ کریم جل مجدہ نے فرمایا عالم الغیب، غیب کا جاننے والا اللہ ہے، سارا ہے، پیدا کرنے والا نہیں ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی بالرسول. اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرواتا، اپنے غیب پر اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں فرمائے گا الا جو رسول اللہ کو پسند آئے گا اس رسول کو عطا کرے گا. کاملین مفسر تو بے شمار ہے نا، بے شمار ترجمے کیے ہیں. تمہارے ترجمہ میں بے شمار غلطیاں ہیں، بے شمار لوگوں نے ترجمے کیے ہیں لیکن ان میں غلطیاں ہیں. میں کھل کے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی تصدیق کریں گے انشاءاللہ. محقق اور عالم تصدیق کریں گے، ہر آدمی نہیں. میں پہلے بھی یہ باتیں کچھ تھوڑی کر چکا ہوں لیکن اب پھر میں سناتا ہوں آپ کو. تفاسیر میں تفاسیر مختلف ہیں اور ترجمے بھی مختلف ہیں. محققین اور عارفین
ان کے ترجمے پڑھو تو سمجھ آئے۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ اللہ کریم جل مجدہ نے پیغمبروں کو غیب عطا کیا ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب عطا کیا، اس میں خصوصی غیب جو ولیوں کو نہیں دیتا، خصوصی غیب جو اللہ پاک ولیوں کو نہیں سکھاتا، وہ صرف سرکار مدینہ کو سکھایا ہے۔ وہ قیامت کس ٹائم پر کس دن، یہ تو جو پڑا ہے وہ الگ بات ہے، کس وقت قیامت کھڑی ہو جائے گی، قیامت کا ایک حضور ہوتا ہے۔ تو رب کریم جل مجدہ کا یہ طریقہ آپ کی سنت ہے کہ جس وقت بھی قرآن مجید لے کر، یعنی وہی قرآن مجید وہی کیا ہے، وہی ایک بند تحفہ ہوتا ہے جس کے اندر قرآن شریف آتی ہے، وہ جبریل امین کے پاس ہوتا ہے۔ تو ایک جبریل علیہ السلام ہی کافی ہے، ان کے ساتھ اور کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جبریل علیہ السلام کی شان تو یہ ہے کہ پوری زمین کا تختہ اترتے ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ آسمان کو اشارہ کرے کہ نیچے آ جائے۔ تو جبریل امین فرشتے ہیں نا، اولو العزم فرشتے ہیں، اللہ کے کریم جل مجدہ کے اولو العزم فرشتے ہیں، اور سفیر رہے ہیں سارے پیغمبروں کے درمیان، اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان سفیر کی حیثیت جبریل علیہ السلام کو دی گئی ہے۔ تو جبریل علیہ السلام کے ہمراہ مزید صرف سنانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اللہ اپنی سنت، اپنا قانون بتا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کم از کم 4 فرشتے ہوتے ہیں اور بعض کا زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ 4 فرشتے اور جبریل علیہ السلام، یہ قرآن مجید فرما رہا ہے۔ قرآن مجید لے کر حضور علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں۔ فرشتے کیوں؟ تاکہ شیطان حملہ کر کے کوئی چیز نہ چھین سکے، نہ طاقت ہے شیطان کے اندر نہیں۔ قرآن مجید نے فرما دیا ہے کہ شیطان نے یہ طاقت ہی نہیں کہ اللہ کے بندوں کو گمراہ کر سکے۔ اس کی کیا طاقت کے حضور کے قریب آئے، سید کائنات علیہ السلام کے قریب ہی نہیں آ سکتا، جبریل علیہ السلام کے قریب ہی نہیں آ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک سنت، ایک قانون مجھے اور آپ کو بتایا ہے کہ سن لو کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ میرا کلام ہے، یہ میری صفت ہے، میں اس صفت اپنی کو پہرے کے ساتھ اتارتا ہوں اور اپنے نورانی فرشتوں کا پہرا لگا دیتا ہوں۔ سمجھ آئی؟ جس وقت قرآن مجید نازل ہوتا ہے، حضور کو نور سے رسول کے سامنے آخر جبریل السلام پڑھتے ہیں، سرکار مدینہ سن کے اور یہ الگ ہے کہ ہر رمضان شریف کو دورہ کرتے تھے، یہ بھی سنا پڑا ہے نا ہم نے کہ حضور کو نور سے رسول اور جبریل علیہ السلام ہر رمضان شریف میں ایک دوسرے کو قرآن مجید سناتے تھے، ایک بار حضور علیہ السلام پڑھتے تھے، ایک بار جبریل علیہ السلام پڑھتے تھے، اور سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدر صحابی پاک بیٹھ کے سنتے تھے۔ عرض اخیرہ میں لکھتے ہیں، عرض اخیرہ میں یہ کما پورا قرآن مجید انہوں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی سب سے اعلیٰ قاصد ہے قرآن مجید کے۔ ہاں جی، تو اللہ کریم جل مجدہ فرماتے ہیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا۔ اللہ پاک قرآن مجید نازل فرماتے ہیں اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتے، تو جس وقت جبریل علیہ السلام قرآن مجید لے کے حضور علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ پاک فرشتوں کا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دائیں بائیں پیچھے چاروں طرف فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، لہذا کسی کے بھولنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں یہ آپ کو یہ سنانا چاہتا ہوں کہ اگر 1,00,000 تفسیر لے آؤ، 1,00,000 ملا لے آؤ اور مجھے کب قرار دیں تو میں نہیں مانوں گا۔ کیوں کہ حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی گستاخی ہے، میں بے ادبی گستاخی پوری تسلیم کروں گا، میں کفر سمجھوں گا سرکاری وزیر کی بے ادبی کو۔ جب قرآن مجید فرما رہا ہے تو فرشتوں کے پہلے کے اندر حضور علیہ السلام قرآن مجید سنتے تھے اور سناتے تھے تاکہ اللہ پاک کو پتہ چل جائے، معلوم ہے اللہ کو، اللہ کے پاس ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے کہ میرے رسولوں نے میرا پیغام پہنچا دیا ہے۔ یہ سورہ سورت مبارک میں پڑھ رہا ہوں، اس کی آخری آیات یہ سورہ جن ہے۔ یہ سورہ جن جو پڑھے بہت زیادہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے زیادہ اس کو پڑھے تو اس کو یہ عاشقوں نے لکھا، میں آپ کی طرف سے نہیں کہہ رہا، عارفین باللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، فرمایا ہے۔ میں اب یہ سننا چاہتا ہوں کہ جس ولی کامل کو میں مانتا ہوں تم سے زیادہ، اور کو میں اپنا روحانی مرشد مانتا ہوں، ان کی کتاب ان کے اندر بھی شیری بھی ہے۔ یہ ناصری اور خارجی یہ پہلے دن سے فتنہ پیدا کرتے چلے آ رہے ہیں، اس وقت بھی وہی شہید کر رہے ہیں مسلمانوں کو، مومنوں کو۔ یہ ان کی طرف سے تفسیر لکھی گئی ہے، یہ میں خدا کو پھر سناتا ہوں۔ عارف باللہ تعالی سیدنا عبدالعزیز دباغ مغرب میں مصر سے آگے آگے وہ علاقہ مغرب کہلاتا ہے، وہاں سردار ہیں، سردار کے قبیلے ہیں، ایک کتانی ہے اور ایک دباغ ہے۔ یہ سیدنا عبدالعزیز دباغ جنہوں نے پورا قرآن مجید بھی نہیں پڑھا تھا کسی سے، نہ کوئی کتاب پڑھی تھی، نہ کسی مدرسہ میں گئے تھے، لیکن سب غیر کی باتیں کرتے تھے، اس لیے کہ ہر روز اکثر رات دن میں اکثر حضور کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے شاگرد جو تھے وہ اپنے زمانے کے سب سے اونچے محدث مفسر تھے، جنہوں نے آپ کے ملفوظات شریفہ کو کنورٹ کیا۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ حضور فلانی تفسیر میں یہ ہے، فلاں تفسیر میں یہ ہے، فلاں تفسیر میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے اور یہ واقعہ قصہ تو قرار نہیں تھا۔ تو حضور سیدی عبدالعزیز دباغ نے فرمایا یہ سارا جھوٹ ہے، اول سے اس کا ثبوت ہی کوئی نہیں ہے۔ کیا جھوٹ ہے برادران اسلام؟ ایک تفسیر میں اور اس وقت کے جو محقق ہے انہوں نے بھی لکھا ہے، اس وقت کے محقق مفسر جو عرب میں ہے انہوں نے کہا یہ حضور کی نبوت پر حملہ ہے۔ کیا واقعہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام سورہ نجم لے کے آئے اور پھر آپ کو سکھا کے چلے گئے واپس، کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم پڑھی، سورہ نجم قرآن مجید کی سورت پاک ہے نا، آپ کو معلوم ہے، سورہ نجم پڑھی اور وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ پر جب پہنچے تو نعوذ باللہ آپ نہیں، مطلب جو انہوں نے لکھا میں سنانا چاہتا ہوں، میں میری زبان میں نہیں کہنا چاہتا اپنی زبان میں یہ کلمہ بھی ادا کروں۔ امام ابی بکر العربی امام غزالی کے شاگرد نے کہا خدا کی لعنت ہو اس یہودی پر جس نے یہ من گھڑت یہ کہانی بنائی
اور یہی حال ہے سیدی قاضی ایاز کا، انہوں نے بھی انکار کیا، بہت سے بزرگوں انہوں نے بھی انکار کیا ہے، لیکن جنہوں نے لکھا ہے وہ میں سناتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور مجھے شیطان کے شر سے بچائے۔ وہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ آپ جس وقت یہاں پہنچے تو شیطان آپ کی زبان پر بولا، شیطان نے کہا کہ یہ جتنے بھی بت ہیں کعبہ شریف کے ذریعے تو عقیدت کا کابروں کا، انہوں نے کر دی یہ بات ہے کہ یہ جتنے بت ہیں یہ ان کی شفاعت، ان کی سفارش اللہ قبول کرتا ہے اور ان کی سفارش مقبول ہے، تو کافروں کے کان میں بات یہ پہنچی تو کافروں نے بھی سجدہ کر لیا، مسلمانوں نے سجدہ کیا، نماز حضور نماز پڑھا رہے تھے نا، نماز پڑھاتے پڑھاتے صحاب بھول گئے، صاف ہو گیا اور سجدہ کیا تو کافروں نے بھی سجدہ کیا۔ جب نماز پڑھ چکے سیدنا جبریل السلام آئے تو آپ نے فرمایا آپ ذرا سورہ نجم پڑھ کے سنائیں، تو آپ نے نجم شریف دوبارہ پڑھی تو اس مقام پر آ کر پھر بھول گئے، پھر شاید بتوں کی تعریف کی۔ یہ تمہاری تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، اہل سنت کی تفسیروں میں، مگر شیعہ کی تفسیر میں نہیں ہے، نمبر ہے، وہ اس کو کفر سمجھتے ہیں۔ ولیوں کی تفسیر میں نہیں ہے، ولی کا میں ذکر کر چکا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ منحرف ہے، اس کا ذکر ثبوت ہی کوئی نہیں، چنانچہ جبریل السلام نے فرمایا کہ پڑھ کے سنا تو پھر حضور نے تعریف شروع کر، نعوذ باللہ۔ تو جبریل السلام فرماتے ہیں یہ تو میں لے کے نہیں آیا آپ کے پاس، تو کہتے ہیں کہ ایک مہینے تک حضور کا محبوب رہے، وہی رک گیا، آپ پریشان رہے، اور اس کے بعد ایک مہینے کے فرمایا ہم اس کو مٹا دیتے ہیں۔ برادران اسلام یہ تفصیلیں ہیں، اس لیے صوفیاء موضوع سے دور رہتے ہیں۔ صوفیاء کا ایک گروہ ہے جو نہیں پڑھتے، ہاں جی، بشر حافی نے 200 کتاب اپنی جو لکھی اس کو چھوڑ ڈالا، فرمایا میرا گناہ یہی ہے کہ میں یہ لکھتا رہا، میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن شریف نہ پڑھو یا حدیث نہ پڑھو، پڑھو مگر سچ کے ساتھ رہو، جھوٹ سے انکار کرو۔ سمجھ آئی؟ تو لیکن سرکار مدینہ فدا الروحی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں طاقت نہیں رکھتا، اللہ الہام کرے گا تو میں اللہ کی تعریف کروں گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کی صورت میں تشریف لے آئیں گے خواب کی حالت میں ریش مبارک کے ساتھ، یہ تو ہے نا اصل صورت جو حضور کو کی ہے، جو صحابہ کرام کے اہل بیت نے نہیں کی ہے، وہ صورت جو ہوتی ہے وہ غوث کتب کو دکھائی جاتی ہے۔ اصلی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیدار ہوتا ہے وہ غوثیت یا قطبیت ہوتی ہے، یا اسی دن ولی ہو جاتا ہے کامل۔ عام آدمی میرے جیسا دیدار اللہ کرے خواب میں تو حضور کی مثال نظر آتی ہے۔ سید کائنات علیہ السلام کی اصلی صورت پاک جو امام حسن حسین دیکھتے تھے، اور اس صورت پاک کے اندر امام حسن حسین کی گود میں بیٹھتے تھے، وہ صورت نہیں عام آدمی کو نظر آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایسی صورت کی نظر آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جو دیدار کرنے والا ہے اس کے اندر جو خلقی ہے حضور شیشی کی طرح، ہاں وہ کسی گناہ میں مبتلا ہے یا ہونے والا ہے تو حضور علیہ السلام اس کو آگاہ کر رہے ہیں
کہ تو اس حرکت سے بچ جا، اللہ تجھے معاف کرے، تو غلطی میں مبتلا ہے۔ اگر بغیر ریش کی نظر آئے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ شخص بد اعتقاد ہے اور کسی کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے، اور حضور علیہ السلام نے بھی فرما دیا ہے حضور ہی، لیکن بغیر ریش کی جو نظر آئے تو ریش اس کے اپنا گناہ نظر آئے اس کو۔ سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پر شیطان کا زور، یہ شیطان کے گروہ کا زور نہیں چل سکتا۔ ہاں، اور یہ قصہ کہانی، اس کو قصۃ الغرانی کہتے ہیں، یہ گھڑا گیا ہے۔ ایک مفسر لکھتا ہے جب اس صورت آپ نے تلاوت کی تو شیطان آپ کی زبان پر بولنے لگا، نعوذ باللہ۔ میں کہتا ہوں محفوظ جو ہے، محفوظ صحابہ کرام ہے، یاد رکھو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین معصوم نہیں ہے، محفوظ ہے۔ محفوظ کی زبان پر نہیں بات ہو سکتا کیونکہ وہ اس کو تو سرکار مدینہ کا دیدار ہو چکا ہے، تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس انور، اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید، ان کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید پر شک کرو۔ یہ قرآن مجید ہدایت والا ہے، رحمت والا ہے، بشارت والا ہے، شفا والا ہے۔ اس قرآن مجید کے اندر مسلمانوں کو شک میں ڈالنے کے لیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا انکار کیا جا رہا ہے، اور بہت سے قابلین نے کہا ہے کہ یہ من گھڑت قصہ ہے۔ لیکن اگر آپ کو کوئی سنا دے، میں نے سنا ہے بہت سے لوگوں سے، وہ سن کے ایک طرف ہو جاتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے، ہو گیا، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ سید الوجود و صاحب المقام المحمود فی الارض روحی صلی اللہ علیہ وسلم اعظم الخلق ہے، اعظم الخلق، اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑے عظیم ہے۔ حضور کو نور، سات زمین سات آسمان سے بڑے ہیں۔ سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام عرش معلی سے بڑے ہیں۔ حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کوئی مخلوق نہیں ہے۔ حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم پوری مخلوق میں اعظم الخلق ہے۔ یہ کتاب لکھی گئی ہے، میں ابھی تک سے نہیں کہہ رہا، پوری مخلوق میں اعظم عظیم ہے۔ ہاں جی، اور صلاۃ عظیم بھی ہے ایک ضروری، میں کئی بار پڑھ چکا ہوں۔ وہ صلاۃ عظیم بحالت بیداری اس ولی کو حضور نے سکھایا، یہ تحفہ میں نے تیرے لیے رکھا ہوا تھا، پڑھ لے۔ ہاں، اس کو صلاۃ عظیم کہتے ہیں۔ میرے مالک و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اعظم الخلق ہے، اور حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی یہ بات تصور بھی نہ کرو، اور جو تصور خیال کرے اس کے ٹھٹلاؤ اور انکار کرو۔ اللہ حضور کو نور کی برکت سے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان کامل پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔